لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ عورت غسل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے، اب اس کی عادت ہے 7 دن 8 دن 10 دن 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے، تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے، بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے، جوڑے شوڑے جو باندھے ہیں وہ بھی کھولنے ہوں گے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں یہ کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالے تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں پھر برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جو بناؤ۔